السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے آئیے حضور علیہ الصلاۃ کی بارگاہ کے بے کس پناہ میں تمامی خواتین خاموشی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج حضور علیہ السلام کی آمد اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشی میں ہم یہاں پر جمع ہوئے گئے، اور یہاں حاضر ہونے کا مقصد سب سے پہلے تو یہ گئے کہ حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جائے، اور ساتھ میں ایک مقصد یہ بھی گئے کہ حضور علیہ السلام کی محبت جب ہمارے دلوں میں موجود گئے، ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے گئے، تو اب اس محبت کے تقاضے میں ہم یہاں پر جمع ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سن کر، حضور علیہ السلام کی سنتیں سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سن کر کے ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزار کر ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے زبان سے ہمارا یہ دعویٰ گئے، زبان سے ہم حضور علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، زبان سے ہم اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہیں، تو ویسے ہی ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے، ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اعمال کے ذریعہ لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، ہمارے اعمال دیکھ کر لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ یہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، یہ حضور علیہ السلام سے الفت و محبت رکھنے والا ہے،
تو یہ خاص مقصد یہاں پر حاضر ہونے کا گئے۔ اب آئیے جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس آیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً بہت ہی رحم اور کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان پر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے احسانات بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ غور کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بدن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ دونوں ہاتھ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہیں۔ دونوں آنکھیں اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت گئے۔ دونوں پاؤں اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتی جائیں کہ ہمارا دل، یہ دل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت گئے۔ جگر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت گئے۔ یہ دماغ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت گئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر، انسان کے بدن کے اندر اس کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی گئے کہ انسان اس نعمت کی اہمیت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا گئے۔ اتنی اہم اور قیمتی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بدن میں عطا فرمائی۔ اور دیکھتی جائیں انسان پر اللہ کے احسانات کتنے گئے، انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کتنی گئے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر کیسی کیسی نعمتوں کا نزول فرماتا گئے۔ انسان کو جس نعمت کی جتنی زیادہ ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت انسان کو اتنی ہی زیادہ مقدار میں عطا فرمائی۔ آپ دیکھتے جائیں کہ دھوپ یہ انسان کی ضروریات میں سے گئے۔ انسان کے بدن کو دھوپ کی ضرورت پیش آتی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی نعمت عطا کر کے انسان کی اس ضرورت کو پورا فرمایا۔ اسی طریقے سے آرام کے لیے انسان کو رات کی ضرورت پڑتی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے آرام کے لیے رات کو عطا کر کے انسان کے آرام کا سامان مہیا فرما دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پانی انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر انسان کو پانی نہ ملے تو وہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر جاندار کو پانی کی ضرورت ہے اور بغیر پانی کے کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر احسان کرتے ہوئے، انسان پر اپنا کرم کرتے ہوئے اللہ نے انسان کو جتنی زیادہ پانی کی ضرورت تھی اتنی ہی زیادہ مقدار میں پانی عطا فرمایا۔ چنانچہ ہم جو زمین پر رہتے ہیں اس زمین کے 3 حصوں میں پانی گئے اور 1 حصے میں خشکی گئے۔ آپ غور کریں کہ اللہ نے اتنا پانی کیوں عطا کیا؟ چونکہ انسان کو ضرورت پانی کی زیادہ گئے، تو پانی کی ضرورت انسان کو زیادہ تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی نعمت عطا فرمائی۔ اسی طرح پانی سے بھی زیادہ ضرورت انسان کو ہوا کی ہوتی ہے، آکسیجن کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کو آکسیجن نہ ملے، اگر انسان کو سانس نہ ملے تو انسان مر جائے گا۔ انسان 2 منٹ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پانی سے زیادہ انسان کو آکسیجن کی ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے بھی زیادہ مقدار میں روئے زمین پر آکسیجن کو پیدا کر دیا۔ اور ہم کہیں پر بھی رہیں، ہمارے گھر میں رہیں، مسجد میں رہیں، عبادت خانے میں رہیں، دکان میں رہیں، مکان میں رہیں، کہیں پر بھی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آکسیجن کو ہر جگہ پیدا فرما دیا، جس کی وجہ سے انسان ہر جگہ اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں۔
انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت انسان کو عطا فرمائی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، احسان اللہ کے جو گئے، نعمتیں جو اللہ کی گئے، اگر ان نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فلا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ گئے، اللہ کے احسانات اتنے زیادہ گئے، اللہ تعالیٰ کے اکرامات اتنے زیادہ گئے کہ تم کبھی اپنی زندگی پر اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اپنی پوری زندگی اللہ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب رہا یہ سوال کہ جب ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں گرے ہوئے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار انعامات گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی گئے، تو آخر اب ہمیں کرنا کیا گئے؟ اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا گئے؟ اللہ کے احسانات کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا گئے؟ اللہ کے انعامات کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا گئے؟ تو اس سوال کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں عطا کیا۔ اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کیا کرنا گئے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ جب میری نعمتیں تم پر بے شمار گئے، جب میرے احسانات تم پر بے شمار گئے، جب میرے انعامات تم پر بے شمار گئے، تو ان نعمتوں کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا گئے؟ لئن شکرتم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرتے ہوئے انسانوں کو بتا دیا کہ اے انسانو، تم پر میرے انعامات بے شمار گئے، میری نعمتیں تم پر بے شمار گئے، اب ان نعمتوں کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا گئے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، اگر ان نعمتوں کا تم شکر ادا کرو گے، تو میں وہ نعمتیں تم کو اور زیادہ عطا کروں گا۔ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تم پر اور زیادہ احسانات کروں گا، میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے نعمتوں کی ناشکری کی، اگر تم نے نعمتوں کے بدلے میں شکر ادا نہیں کیا، اگر تم نے احسانات کے بدلے میں شکر ادا نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان عذابی لشدید، اگر تم نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً میرا عذاب نہایت ہی سخت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اسلامی خواتین، یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ ہمیں بتا دیا گیا، یہ اصول ہمیں سکھا دیا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا گیا۔ اب اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اس طور پر کیا جائے گا کہ اب ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کے گزارے، اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کرنے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو غیبت سے دور کریں۔ اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں۔ اللہ کے احسان کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی مسلمان بہنوں کی، اپنی اسلامی
اسلامی بہنوں کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی چغل خوری سے بچائے۔ اللہ کے احسان کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ کے احسان کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں سے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو قریب کر لیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اپنے آپ کو قریب کر لیں، اللہ کے فرامین سے اپنے آپ کو قریب کر لیں۔ اللہ کے احسان کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا اس طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے گئے۔ آپ خواتین غور کریں کہ ہم کیا 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتی گئے؟ کیا آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی گئے؟ کیا آپ غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھتی گئے؟ کیا آپ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو دور رکھتی گئے؟ کیا آپ چغل خوری سے اپنے آپ کو دور رکھتی گئے؟ کیا آپ مسلمان بہنوں کے دل کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو دور رکھتی گئے؟ کیا آپ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں پابندی کرتی گئے؟ کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں پابندی کرتی گئے؟ کیا آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارتی گئے؟ یہ آپ تمامی خواتین کو غور کرنا گئے۔ اگر کوئی خاتون ایسی گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتی، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، جو گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتی، جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتی، ایسی خاتون کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحتاً یہ بتا دیا کہ اگر اس طرح گناہ کر کے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اور نافرمانی کر کے اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گی تو پھر انجام یہ ہوگا کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ تم دنیا میں بھی ناکام رہو گے اور آخرت میں بھی تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخرت میں تم ناکام ہی رہو گی۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جب اتنی زیادہ ہیں تو ہم کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کریں، کس طریقے سے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو الغیبت اشد من الزنا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اب یہ بیماری خاص طور سے ہماری خواتین میں پائی جاتی ہے، اسلامی بہنوں میں خاص طور سے یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ غیبت میں بہت ساری اسلامی بہنیں مبتلا نظر آتی ہے، اس گناہ میں بہت ساری اسلامی بہنیں مبتلا نظر آتی ہے۔ تو یہ گناہ ایسا ہے کہ اکثر اسلامی بہنوں میں یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی غیبت کرتی ہے تو ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے یعنی زبان، اس زبان کا وہ غلط استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کر رہی ہے، اور جب وہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اسے ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اب آنکھوں کے ذریعہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیسے ادا کریں گے؟ ان آنکھوں کے ذریعہ کبھی بھی ہمیں گناہ کا کام نہیں دیکھنا ہے، گناہ والی کوئی چیز نہیں دیکھنی ہے، گناہ والی کوئی تصویر نہیں دیکھنی ہے، کسی بھی اجنبی مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر کے غلط نظر سے ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے کرتی ہیں تو ایسی صورت میں آپ اپنی آنکھ کے ذریعہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، کانوں کے ذریعہ اللہ کا شکر
کیسے ادا کریں گے؟ تو ان کانوں کے ذریعہ کبھی بھی آپ کوئی گانا نہ سنیں، کوئی غلط بات ان کانوں کے ذریعہ نہ سنیں، کوئی گناہ والی بات ان کانوں کے ذریعہ نہ سنیں۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کے ذریعہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا گئے، ہاتھ اللہ کی نعمت گئے، اس کے ذریعہ آپ کیسے شکر ادا کریں گی؟ تو ان ہاتھوں کے ذریعہ کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زبردستی نہ کریں، کسی پر جبر و اکراہ نہ کریں، ان ہاتھوں کے ذریعہ کوئی بھی غلط کام نہ کریں۔ یہ ہاتھوں کی نعمت کا جو شکر ادا کرنا گئے اس کا طریقہ یہ گئے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے بدن کے ہر حصے میں جو جو اللہ کی نعمتیں موجود گئے ان نعمتوں کو گناہوں سے بچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا گئے۔ لیکن آج زیادہ تر مسلمان معاشرے میں یہ ہو رہا گئے، چاہے وہ اسلامی خواتین ہوں یا اسلامی بھائی بہن ہو، بھائی ہو، سب میں یہ رواج ہو چکا گئے کہ اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جو شکر ادا کرنا گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر کے اور نیکیوں سے قریب کر کے جو اللہ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا گئے، آج مسلم معاشرے میں یہ چیز بہت کم نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہمیں یہ تنبیہ فرمائی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ایمان والوں کو یہ نصیحت فرمائی گئے کہ تم دنیا کے رنگینی میں مبتلا ہو کر کے، دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہو کر کے، دنیا کے عیش و آرام میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے آخرت سے غافل مت ہونا، آخرت کی زندگی سے غافل مت ہونا، آخرت میں جو حساب و کتاب ہونے والا ہے اس سے غافل مت ہونا، بلکہ قیامت کے دن کو ہمیشہ یاد رکھنا، قیامت کے دن کے حساب و کتاب کو یاد رکھنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہیں فرماتا ہے لا تکم من الغافلین، کہ تم غافلوں میں سے مت ہونا، دنیا میں غفلت سے رہنے والوں میں سے مت ہونا، اور دنیا کی رنگینی میں تم غافل ہو کر کے مت رہ جانا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا گئے لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو نصیحت ہو رہی ہے، جو بھی ایمان والے گئے اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت فرماتا گئے لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال اور اولاد یہ دو چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے دور نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں نصیحت فرما رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا گئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، اس کے احکام پر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی سنوارے اور آخرت کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ کی نعمتیں جتنی گئے ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ چیز بیان فرمائی گئے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں گئے ان تمام نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، ان تمام نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ چنانچہ آخری پارے کی آیت کریمہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا گئے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس دن قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کے تعلق سے تم سے سوال کیا جائے گا کہ آنکھ، اللہ تم سے سوال کرے گا کہ آنکھ جیسی نعمت میں نے تجھے عطا کی تھی، آنکھ جیسی نعمت میں نے تمہیں عطا کی تھی، آخر تم نے اس نعمت کا استعمال کیسے کیا؟ کیا اس نعمت کا استعمال تم نے گناہ کے کام میں کیا یا نیکی کے کام میں کیا؟
ہاتھ جیسی نعمت اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں عطا کی تھی، اس نعمت کا استعمال تم نے کہاں کیا؟ پاؤں جیسی نعمت میں نے تم کو عطا کی تھی، اس نعمت کا استعمال تم نے کیسے کیا؟ ہوا اور آکسیجن کی نعمت میں نے عطا کی تھی، اس نعمت کا استعمال تم نے کیسے کیا؟ اسی طریقے سے ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب ہونا گئے۔ لہٰذا ہم ایمان والوں کو یہ کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے جو فائدہ اٹھا رہیں گے تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا گئے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ گئے کہ ہم صبح بیدار ہونے سے لے کر کے رات میں سونے تک کسی بھی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ صبح بیدار ہونے سے لے کر رات میں سونے تک کسی بھی وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے غافل نہ ہو، ہم دنیا کی رنگینی میں مبتلا نہ ہو، ہم گناہوں میں ہرگز مبتلا نہ ہو، اور ہماری پوری زندگی اسی طرح اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، ہماری پوری زندگی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے گزرے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب آئیے ایک حدیث پاک پیش کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اس لیے کہ کچھ سوالات بھی آئے ہوئے گئے، انشاءاللہ ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ حدیث پاک بہت ہی معنی خیز گئے اور بہت توجہ کے ساتھ اس حدیث کو تمہیں سماعت کرنا گئے، خاص طور سے اسلامی بہنیں اس حدیث پاک کو بہت توجہ کے ساتھ اور بہت غور سے سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، حضور کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، بہت توجہ کے ساتھ سماعت کریں، جب انسان کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ جب انسان قبر تک پہنچتا ہے، مرنے والا قبر تک پہنچتا ہے، تو قبر تک پہنچنے میں تین چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان قبر میں جاتا ہے اور انسان پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو تین میں سے دو چیزیں قبر سے واپس چلی آتی ہے اور ایک چیز انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، کتنی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ قبر کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ قبر میں کوئی چراغ نہیں ہوگا، قبر میں روشنی کا کوئی سامان نہیں ہوگا، قبر میں ہمارے ساتھ کوئی آنے والا نہیں ہے، قبر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے کوئی چراغ نہیں ہوگا، قبر اندھیری ہے، قبر میں تاریکی ہے، قبر میں انسان کو ہمیشہ اکیلے رہنا گئے اور قیامت تک کے لیے انسان کو قبر میں رہنا گئے۔ اب ایسی قبر کے حوالے سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں مرنے والے کے ساتھ ساتھ قبر تک پہنچتی ہیں، اور جیسے کہ انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے، دو چیزیں واپس چلی آتی ہیں اور ایک چیز انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہے اور وہاں جا کر انسان کے ساتھ وہ رہتی ہے۔ اب توجہ کے ساتھ سماعت کریں، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر ایک انسان کی اولاد، نمبر دو انسان کا مال، نمبر تین انسان کے اعمال۔ یہ تین چیزیں
انسان کے ساتھ ساتھ قبر تک پہنچتی گئے۔ انسان کا مال جو اس نے اپنی دنیاوی زندگی میں کمایا گئے، جو اس نے دنیاوی زندگی میں جمع کیا گئے، وہ مال انسان کے ساتھ ساتھ قبر تک پہنچتا گئے۔ انسان کی اولاد جس کے لیے انسان نے دنیاوی زندگی گزاری اور دنیاوی زندگی میں محنت و مشقت کی، وہ اولاد انسان کے ساتھ ساتھ قبر تک جاتی گئے۔ اور تیسری چیز، انسان کے اعمال جو انسان نے دنیاوی زندگی میں کیے گئے، جو کام انسان نے دنیاوی زندگی میں کیے گئے، جو اعمال انسان نے دنیاوی زندگی میں کیے گئے، وہ اعمال بھی انسان کے ساتھ ساتھ قبر تک پہنچتے گئے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ قبر تک پہنچتی گئے، لیکن ان میں سے دو چیزیں قبر میں مٹی جب ڈالی جاتی گئے تو واپس چلی آتی گئے۔ وہ دو چیزیں کیا گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ وہ دو چیزیں انسان کا مال اور انسان کی اولاد، یہ دو چیزیں قبر سے واپس چلی آتی گئے۔ اور تیسری چیز یعنی انسان کے اعمال، یہ انسان کے ساتھ ساتھ قبر میں جاتے گئے، انسان کے ساتھ ساتھ قبر میں رہتے گئے، یہ انسان کے ساتھ ساتھ قبر میں اترتے گئے اور وہ اعمال قبر ہی میں رہتے گئے۔ اب اگر کسی کے اعمال اچھے گئے، کسی کے اعمال نیک گئے، کسی نے اچھے اعمال کیے گئے، تو ان نیک اعمال کی وجہ سے، ان اچھے اعمال کی وجہ سے انسان کو قبر میں آرام ملتا گئے، انسان کو قبر میں جنت کی نعمتیں عطا کی جاتی گئے، انسان کو قبر میں جنت کی ہوا عطا کی جاتی گئے۔ اور اگر کسی کے اعمال برے تھے، کسی نے برے اعمال کرتے ہوئے زندگی کو گزارا تھا، کسی نے اپنی دنیاوی زندگی میں برے اعمال کیے تھے، تو ان برے اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انسان کو قبر میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، انسان کو قبر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے، انسان کو قبر میں ان برے اعمال کی وجہ سے جہنم کی گرم لپٹ کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ اعمال ہیں جو ہم دنیاوی زندگی میں کرتے گئے، اور یہی اعمال ہمارے ساتھ قبر تک آنے والے ہیں اور قبر کے اندر بھی آنے والے ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ ہم میں سے کن کے اعمال اچھے گئے اور کن کے اعمال برے گئے۔ اگر جن کے اعمال اچھے گئے اور وہ اپنی زندگی کو اچھے اعمال کرتے ہوئے، اعمال حسنہ کرتے ہوئے گزار رہے گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسی خواتین کے لیے مبارکباد گئے کہ ان کے اعمال حسنہ، ان کے اچھے اعمال ان کی قبر میں آنے والے گئے، اور قبر میں وہ نیک اعمال ان کو فائدہ پہنچانے والے گئے۔ لیکن جن خواتین کے اعمال برے گئے، جو خواتین نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، جو خواتین غیبت سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھتی، جو خواتین جھوٹ سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھتی، جو خواتین جغل خوری سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھتی، جو خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، جو خواتین پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتی، جو خواتین اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، تو ایسی خواتین کو غور کرنا چاہیے کہ یہ برے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ان کی قبر میں پہنچیں گے، اور انہی برے اعمال کی وجہ سے پھر قبر میں انہیں تکلیف اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو اس سے پہلے برے اعمال میں مبتلا تھی، جو اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھی، جو اس سے پہلے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہی تھی، ان تمام خواتین سے میں گزارش کروں گا کہ اس حدیث پاک کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں اور اس حدیث پاک کے مطابق اپنی بقیہ زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اور کوئی بھی ایسا عمل ہرگز دنیا میں نہ کریں کہ وہ عمل آپ کو قبر میں تکلیف پہنچائے، اس عمل کی وجہ سے آپ کو قبر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی حدیث پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرے، جب بھی اللہ کی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرے اور عبادت کر کے اپنی زندگی کو گزارے، گناہوں سے دور رکھ کر کے نیکیوں سے قریب ہو کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اپنی نعمتوں کی ناشکری کرنے سے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کہنے سننے میں جو کوئی خطا ہوئی گو اللہ رب العزت اسے بھی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔